الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: لا تزال في أمتي طائفة يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم لبعض أمراء، تكرمة الله تعالى هذه الأمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز اساتذہ کرام، طلبہ عزیز، مختلف مدارس اور علاقوں سے تشریف لانے والے فرزندان توحید، دانشوران قوم و ملت، ائمہ مساجد، یہ اجلاس بطور یاد دہانی منعقد ہو رہا ہے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو دارالعلوم دیوبند سے نسبت عطا فرمائی ہے، جس ادارے کا خاص امتیاز احقاق حق اور ابطال باطل ہے۔ اور یہ جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی دارالعلوم دیوبند ہی کا عکس جمیل ہے، پرتو ہے۔ کسی بھی دو اداروں میں اتنی زیادہ ہم آہنگی اور فکری اور عملی موافقت نہیں پائی جائے گی جیسے ان دونوں اداروں میں الحمدللہ شروع زمانے سے آج تک پائی جا رہی ہے۔ اس لیے جب بھی دارالعلوم دیوبند سے کوئی تحریک اٹھتی ہے اور کسی خاص امر کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے تو مدرسہ شاہی بھی اس سلسلے میں پیش رہتا ہے اور اپنی خدمات پیش کرتا ہے۔ اگرچہ اس بر صغیر میں دارالعلوم دیوبند کو یہ امتیاز حاصل رہا ہے کہ حق کو حق کہا جائے اور باطل کو باطل کہا جائے، اور اس معاملے میں کسی بھی مداہنت کو برداشت نہ کیا جائے۔ لیکن یہ ذمہ داری صرف کسی ادارے کی نہیں ہے،
بلکہ امت کے ہر فرد کی ہے، اس لیے کہ اگر حق اور باطل میں امتیاز باقی نہیں رہے گا تو دین حق بھی باقی نہیں رہ سکتا، غلط ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ جہاں پر حق کو واضح کیا جائے وہیں باطل کو اس کے مقابلے کے لیے اور اس کے بطلان کو ظاہر کرنے کے لیے بھی محنتیں کی جائیں۔ ہمارے اکابر کا مقولہ ہے کہ حق واضح نہیں ہو سکتا جب تک کہ باطل کو باطل نہ کہا جائے، اس کے بغیر حق واضح نہیں ہو۔ آج کل بہت سے لوگوں کا مزاج ہے کہ بھئی کوئی اختلافی بات نہ کرو، سب نیوٹرل ہو جاؤ، سب ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ نظریہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے اور غلط ہے۔ ٹھیک کو ٹھیک کہا جائے گا اور غلط کو غلط کہا جائے گا۔ ہمیں یاد ہے کہ کئی سال پہلے یہاں اسی طرح کا ایک پروگرام تحفظ شریعت کے نام سے منعقد ہوا، شاید آپ میں سے بھی بہت سے لوگ اس میں شریک ہوں۔ اس میں حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرتضیٰ تشریف لائے تھے۔ تو حضرت نے بیان فرمایا، اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جب آدمی کوئی مکان بناتا ہے، کوئی تعمیر کرتا ہے، تو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مکڑیاں جالے بن دیتی ہیں اور خضرو پیڑ اگاتے ہیں۔ کتنا ہی اچھا مکان کیوں نہ بنایا گیا ہو، اگر ان جالوں کو صاف نہ کیا جائے اور ان خضرو پیڑوں کو نہ کاٹا جائے تو اس کی رونق برقرار نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح اگر دین کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے اور اس میں اہل باطل اپنی تلبیسات کو جاری کرنے لگیں، ملمہ سازی کے ساتھ اپنی منمانی چیزیں امت میں رائج کرنے لگ جائیں تو یہ دین بارونق نہیں رہے گا۔ ان جالوں کی صفائی کرنا اور اس عمارت کو صاف ستھرا رکھنا، دین کی عمارت کو، یہ وارثین انبیاء کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اس ذمہ داری کو انجام نہیں دیں گے تو یہ دین اپنی اصلی شکل و صورت میں باقی نہیں رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جس علم سے وابستہ کیا ہے، جن اداروں سے وابستہ کیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہوشیار رہیں اور خود بھی راہ حق پر قائم رہیں اور امت کو بھی صحیح رہنمائی کرنے کا فرض انجام دیتے رہیں۔ اگر ہم امام ہیں کسی مسجد کے تو امام اپنے محلے والوں کے لیے مرجع کی حیثیت رکھتا ہے۔ موقع بموقع جمعے کے بیانات میں یا دیگر بیانات میں احقاق حق کے ساتھ ابطال باطل کا بھی فرض انجام دیا جاتا ہے۔ یہ ایک مستقل کا عمل ہے۔ غلط نظریات کی تردید کے لیے دونوں طرح کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔
ایک کام تو یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پتہ چلے کہ مرزائیت، قادیانیت، گوہر شاہی یا اور دیگر چیزیں اپنے پیر پسار رہی ہیں تو وہاں ہنگامی طور پر کام کیا جائے، مجلسیں منعقد کی جائیں، ضرورت ہو تو بڑے جلسے کیے جائیں، پمفلٹ چھاپے جائیں، خواتین کے اجتماعات، نوجوانوں کے اجتماعات کیے جائیں۔ جیسے اگر کوئی وبائی بیماری پھیلتی ہے تو میونسپلٹی والے پورے تحریک چلانے لگتے ہیں کہ وبائی بیماری ختم ہو۔ تو یہ کام تو ایک وقت ہی رہے گا، زیادہ دنوں تک مسلسل چلانا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اب اتنا اس کا زور نہیں رہا اور لوگوں میں جو غلط فہمیاں تھیں وہ ختم ہو گئیں، تو آپ اسے نہ جاری کریں، نہ جاری رکھیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک ضرورت اس بات کی پیش آتی ہے کہ بیماری معاشرے میں پیدا ہی نہ ہو، بیماری کے پیدا ہونے سے پہلے ہی احتیاطی تدابیر اپنائی جائے۔ اس کی صورت یہی ہے کہ ہم اپنے بیانات میں مثبت انداز میں جو صحیح عقائد ہیں، ہمارے جو صحیح نظریات ہیں، وہ موقع بموقع پیش کرتے رہیں۔ حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ اس بات پر بہت توجہ دلاتے تھے کہ جیسے ہم اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی رسالت بیان کرتے ہیں، اسی طرح اپنے بیانات میں ختم نبوت کے موضوع پر بھی مستقل بیانات ہونے چاہیے، اور یہ لوگوں کو بتلانا چاہیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صرف اللہ کا رسول ماننا کافی نہیں ہے، خاتم النبیین ماننا بھی ایسے ہی ضروری ہے جیسے رسول اللہ ماننا ضروری ہے۔ بلکہ یہ کہا جائے کہ رسول اللہ کا ماننا مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کو خاتم النبیین نہ مانا جائے۔ یہ بات بار بار دہرائی جائے ان کے سامنے، یعنی کہ ایک مرتبہ کر دی تقریر بس ختم، موقع بموقع۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو یہ موضوع کا اس قدر استحضار تھا کہ جلسہ کسی بھی موضوع پہ ہو، حضرت کی تقریر گھوم پھر کے ختم نبوت پہ آ جائے، کوئی بھی موقع ملے بس ختم نبوت کی بات ضرور بیان فرماتے تھے۔ وہ یہی کہتے تھے کہ بھئی کیسے امت تک یہ بات پہنچے۔ اب اگر پہلے سے ایک آدمی کے ذہن میں یہ بات پڑی ہوئی ہے کہ بھئی حضور خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی کی نبوت کا دعویٰ ہرگز قابل قبول نہیں ہے، تو اب اسے کوئی بہکانے کی کوشش کرے گا تو کان کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ پہلے سے بات پڑی ہوئی ہے، ذہن میں بات آئی ہوئی ہے۔ اسی طرح حضرت یہ بھی فرماتے تھے کہ ایمانیات کے اندر جیسے اللہ کو ایک ماننا، رسول کو خاتم النبیین ماننا، فرشتوں کا ماننا، آخرت کا ماننا، تقدیر کا ماننا، یہ ہے، اسی طرح یہ بھی ایمانیات میں سے ہے کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اس وقت باحیات آسمانوں میں تشریف فرما ہیں۔ یہ بھی ثابت ہے قرآن سے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔
بل رفعہ اللہ الیہ۔ یہودی نہ قتل میں کامیاب ہوئے نہ سولی دینے میں کامیاب ہوئے، ان پر معاملہ مشتبہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلند کر لیا۔ اور یہ بات بھی ثابت ہے، ناقابل انکار ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، ضرور ہوگا، ہر حالت میں ہوگا۔ وہ باحیات موجود ہیں اور ان کا نزول بھی ہونے والا ہے۔ تو یہ عقیدہ بھی امت میں عام کیا جائے، سب کو بتایا جائے، جہاں بھی موقع ملے ذرا سا بھی یہ بات لوگوں میں کہی جائے، عوام کو بتلایا جائے، خواص کو بتلایا جائے، جدید پڑھے لکھے لوگوں کو بتلایا جائے، جوانوں کو بتلایا جائے، خواتین کو بتلایا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ تشریف فرما ہے، نہ ان کی وفات ہوئی ہے، نہ ان کو کسی نے شہید کیا ہے، نہ ان کو کسی نے سولی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے، اور قیامت کے قریب وہ آئیں گے اور دجال ان کے ہاتھ سے مارا جائے گا۔ یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ اب جب یہ بات آدمی کے ذہن میں پڑی بھی رہے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان میں اور ان کا نزول ہونے والا ہے، اور جب وہ آئیں گے تو دجال کو قتل بھی کریں گے، تو اب یہ جو لوگ بیچ بیچ میں کہتے ہیں کہ فلاں عیسیٰ ہے، فلاں آ گیا اور عیسیٰ کا مصداق فلاں ہے، تو جس کے کان میں وہ باتیں پڑی بھی رہیں گی وہ آسانی سے مان نہیں پائے گا، الا ہے کہ اس کی عقل ہی ماری جائے تو بات الگ ہے۔ تو یہ چیزیں ہماری زبان سے موقع بموقع عوام کے سامنے آتی رہنی چاہیے، مدرسے کے جلسوں کے موقع پر، اصلاحی مجالس کے موقع پر، جمعے کے خطبات کے موقع پر، اور انہی میں سے حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا، ایک ضعیف حدیث میں ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں میں ہوں، بیچ میں مہدی ہے، آخر میں عیسیٰ علیہ السلام، وہ امت کیسے ہلاک ہو؟ اور علماء نے لکھا کہ اس میں ترتیب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیغمبر ہیں، پیغمبروں کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ وہ پیغمبر تو نہیں ہیں لیکن وہ مجددین کے سردار ہیں، سید المجددین ہیں، یعنی نبی اکرم علیہ السلام کے بعد کسی کو نیا نبی تو نہیں بنایا جائے گا، لیکن امت کو راہ راست پر رکھنے کے لیے ہر صدی میں مجدد پیدا ہوتے رہیں گے، ہر وقفے سے مجدد آتے رہیں گے جو دین کو صحیح سمت میں قائم رکھنے کی میں اپنی خدمات پیش کریں اور آتے رہیں۔ ان مجددین کی تکمیل ہوگی حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حضرت مہدی، ان کا وجود اور ان کا ظہور اتنا یقینی ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر قیامت کے آنے میں ایک دن رہ جائے اور مہدی کا ظہور نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دیں گے کہ مہدی ضرور ظاہر ہو کر کے رہے۔ گویا یہ ہو نہیں سکتا کہ مہدی کا ظہور نہ ہو، ضرور ہوگا۔ اور پھر کیا فرمایا کہ یہ مہدی جو ہوں گے ان کا نام میرے نام پر ہوگا، ان کا نام ہوگا محمد۔
اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی محمد ابن عبداللہ، اور یہ میرے خاندان سے ہوں گے، یعنی خانوادہ نبوت میں سے ہوں گے، اور علماء لکھتے ہیں کہ حسنی خاندان سے ہوں گے، سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے خاندان سے. اور یہ بھی فرمایا کہ وہ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں گے، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ پہلے ہی سے خلافت کی صفات سے متصف نہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک رات میں ان میں خلافت کی صفات پیدا کر دیں گے. انہیں خود ہی خیال نہ ہوگا کہ میں خلیفہ بھی بنوں گا. کسی بادشاہ کا انتقال ہوگا، افراتفری ہوگی، لوگ ان سے درخواست کریں گے، وہ اس سے انکار کریں گے، مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ چلے جائیں گے، اور وہاں لوگ انہیں پہچان کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. اتنی تفصیلات بیان کیوں فرمائی پیغمبر علیہ السلام نے؟ شاید کسی ایک شخصیت کے بارے میں، امت کی کسی ایک شخصیت کے بارے میں اتنی صفات کسی حدیث میں بیان نہیں ہوئی جتنی حضرت مہدی کے بارے میں ہوئی. اسی لیے تاکہ کوئی ڈھکوسلے باز نہ کھڑا ہو جائے کہ میں مہدی ہوں، کوئی اپنے کو یوں نہ کہنے لگے کہ میں مہدی ہوں. امت کو بتلایا کہ یہ ساری صفات جب تک منطبق نہ ہوں کسی کو مہدی ہرگز مانا نہیں جا سکتا. صفات کو دیکھ کر کے فیصلہ کیا جائے. اب اگر ہم اپنے بیانات میں یہ ساری صفات بیان کرتے رہیں، بار بار کرتے رہیں، بتاتے رہیں، تو اب کوئی آدمی اگر آئے گا اور کہے گا کہ صاحب فلاں مہدی ہیں، تو کوئی عامی آدمی بھی اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا. یہ سلسلہ ہمارا مسلسل جاری رہنا چاہیے. تو انشاءاللہ اس کے اچھے ثمرات اور اثرات ظاہر ہوں گے. اور خاص طور پر جو ہمارے بچے مکاتب میں پڑھنے جاتے ہیں، مدرسوں میں پڑھنے جاتے ہیں، ان کو جو کتابیں پڑھائی جائیں ان میں بھی یہ مضمون شامل ہو، کیونکہ بچپن میں جو بات ذہن نشین ہو جاتی ہے وہ مرتے دم تک نکلتی نہیں. پھر وہ کہیں بھی رہے گا، اگر اس نے تعلیم الاسلام اچھی طرح پڑھ رکھا ہے تو وہ اس کے خلاف بات کو ماننے پر ہرگز تیار نہیں ہوگا. تو ضرورت کے اعتبار سے مکاتب کے نصاب میں ایسے اضافات کیے جا سکتے ہیں جس سے اس طرح کی غلط تحریکات کی تردید ہو سکے اور بچوں کو صحیح رہنمائی مل سکے. یہ سب ہماری ذمہ داریاں ہیں. ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، ہمارے اندر غیرت ہو، حمیت ہو، غلط بات کو دیکھ کر کے ہم اندر سے بے چین ہو جائیں کہ بھئی یہ تو غلط ہو رہا ہے، کیسے ٹھیک ہو. جب تک یہ بے چینی ہمارے اندر نہیں ہوگی ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے ہرگز قرار نہیں دیے جا سکتے. جیسا کہ ابھی حضرت محترم صاحب نے فرمایا کہ عام طور پر پتہ نہیں چلتا کہ فتنہ کہاں سر اٹھا رہا ہے، کہاں تک پہنچ چکا ہے. جو ارباب نظر ہیں، جو ملت کی، امت کی فکر رکھتے ہیں، انہی کو احساس ہوتا ہے. چنانچہ ہم لوگ جب دارالعلوم میں پڑھتے تھے اور آخری سال تھا، اس سے پہلا ہفتوں کا سال تھا غالباً، تو اس زمانے میں پاکستان میں جنرل ضیاء الحق نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا.
اور اس دور میں ان کا جو خلیفہ تھا اس کا نام تھا مرزا طاہر. وہ پاکستان سے بھاگ کر لندن چلا گیا. اب پاکستان کی سرزمین تو ان کے لیے تنگ پڑ گئی اور ان کا ذمہ دار لندن چلا گیا. تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہندوستان میں اپنے پیر دوبارہ جمانے کی کوشش کریں, پھیلانے کی کوشش کریں. یہاں پر ان کا جو ذمہ دار تھا اس زمانے میں, اس کا نام تھا مرزا مسرور. اس نے اپنی کوششیں شروع کر دیں اور لوگوں کو پتہ کچھ نہیں, عام لوگوں کو اندازہ نہیں, کیونکہ لوگ تو یہ سمجھے ہوئے تھے کہ بھئی تقسیم ہند ہو گئی, یہ فتنہ قادیان کا تو وہاں چلا گیا, اب یہاں کوئی مطلب نہیں اس کا. لیکن حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ جو پورے ملک میں آتے جاتے تھے اور اندازہ رکھتے تھے, انہوں نے دارالعلوم کی مجلس شورا میں یہ بات اٹھائی کہ یہ فتنہ پھیل رہا ہے اور ہمیں یکجٹ ہو کر کے اس کا مقابلہ کرنا ہے. تو لوگ نامانوس تھے, اس لیے یہ طے ہوا کہ بھئی ایک بڑا جلسہ کیا جائے, ایک عالمی اجلاس کیا جائے اس موضوع پر, تحفظ ختم نبوت پر. چنانچہ دارالعلوم میں وہ عالمی اجلاس ہوا. اس میں رابطہ عالم اسلامی کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر عبداللہ نصیب, امام حرم شیخ عبداللہ سبیل, حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ سب تشریف لائے. اور پھر کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت قائم ہوئی اور کام شروع ہوا. اب چونکہ یہ ایسا موضوع تھا کہ عام لوگوں کو کچھ زیادہ معلومات نہیں تھیں, تو بہت سے لوگ تبصرہ کرتے تھے کہ بھئی یہ مولانا کو کیا ہو گیا, ایسی چیز کے بارے میں اتنی بڑی تحریک شروع کر رہے ہیں, کچھ نظر تو آتا نہیں. لیکن جب کام شروع ہوا, اس بارے میں اجلاس ہوئے, پمفلیٹ شائع ہوئے, محلوں میں لوگ گئے, تو پتہ چلا کہ سہارنپور میں بھی ان کا مرکز بنا ہوا ہے, یعنی دیوبند کے بالکل قریب, اور لکھنؤ میں بھی بڑا مرکز ہے, اور دیگر علاقوں میں بھی یہ پھیلے ہوئے ہیں اندر تک. اور جو علاقے جو کم آبادی والے تھے مسلمانوں کے, اس میں ان کے مبلغین پہنچے ہوئے ہیں, معلمین پہنچے ہوئے ہیں, یہ وہاں جا کر بچوں کو پڑھا رہے ہیں, مرتد بنا رہے ہیں. تحریک جب چلی تو سامنے یہ سب باتیں آئیں, تو اندازہ ہوا کہ یہ کام کتنا ضروری تھا. پھر یہ ہوا کہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اس بارے میں علماء کی تربیت کی جائے. تو حضرت نے اس زمانے میں حضرت مولانا منظور احمد صاحب چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بارے میں بہت اختصاص حاصل تھا, کیونکہ انہوں نے بذات خود بہت سے مناظرے قادیانیوں سے کر رکھے تھے. ان کو بلایا گیا, ان کو دعوت پیش کی گئی, اور پورے ملک سے خاص افراد کو اس تربیتی کیمپ میں شرکت کے لیے مدعو کیا گیا. تقریباً 150 افراد تھے پورے ملک کے. ہم لوگ اس وقت تدریب الافتاء میں تھے, یہاں سے بھی گئے تھے غالباً حضرت مولانا خورشید صاحب ہوں گے, وہ اور بھی بہت سی جگہوں سے. شروع میں ان کے ویزے میں کچھ وہ رہی, تو 2 دن تک حضرت نہیں آ سکے. تو مہمان خانے میں ہم لوگ بیٹھتے تھے, کسی کو خاص تجربہ نہیں تھا, کتابیں لا کے رکھ دی گئیں کہ لو بھائی اس کا مطالعہ کرو. اب مطالعہ کریں تو کہاں سے شروع کریں, وہ پڑھ رہے ہیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ان کی کتابیں.
روحانی خزائن تو اس وقت تک آئی نہیں تھی. اس کے اندر جو کتابیں ہیں ازالہ اوہام ہے، دفع الوسواس ہے، فلاں فلاں پڑھتے ہیں. چلو جب تک نہیں آ رہے تو پڑھتے رہو. لیکن بہرحال حضرت تشریف لائے اور حضرت کی ایک لکھی ہوئی کاپی تھی، اس کو چھپوا لیا گیا تھا روا روی میں. اب حضرت کے بیانات شروع ہوئے، تربیتی بیانات، اور وہ دن میں 8 گھنٹہ تقریباً بیان ہوتا تھا، صبح سے لے کے رات تک. اور ایسی دلچسپی پیدا ہو گئی اس موضوع سے، یہ اشکال، یہ جواب، یہ گر، یہ اصول، یہ قاعدہ، اور اپنے واقعات بیچ بیچ میں کہ فلاں سے مناظرہ ہوا تو میں نے یہ کہا، اس نے یہ جواب دیا، اس نے یہ کہا، میں نے یہ جواب دیا. تو اندازہ ہوا کہ یہ کتنا اہم موضوع ہے، اور عوام کے اندر تشکیکات اور تلبیسات پیش کرنے کے کتنی صورتیں اپنائی گئی ہیں، جو ہمارے علماء نے ان کے جوابات دیے ہیں اور تحریری مواد اس کا تیار کیا ہے. چنانچہ بعد میں وہ جو ان کی کاپی تھی وہ ایک کتاب کی شکل میں تیار ہو گئی، اور وہ ابھی بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، رد مرزائیت کے ذرّی اصول کے نام سے. وہ ایسی کتاب ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی کے پاس کم سے کم رہنی چاہیے کہ ضرورت کے موقع پر اگر کوئی بحث کی بات آئے تو اس کو سامنے رکھ کر کے ہم صحیح جواب دے سکتے ہیں. اس میں حضرت نے تینوں موضوع پہ گفتگو کی ہے. ختم نبوت پر بھی ہے، رفع و نزول عیسیٰ پر بھی ہے، ظہور مہدی پر بھی ہے. لیکن حضرت فرماتے تھے کہ ایک چوتھا موضوع اور ہے، وہ ہے مرزا کی سوانح. اور فرماتے تھے کہ جب کوئی مرزائی تم سے بحث کرے ختم نبوت پر، رفع و نزول پر، ظہور مہدی پر، تو تم ان سے یوں کہو کہ یہ بحثیں تو ایک طرف رکھو، پہلے یہ بتاؤ تمہارے حضرت صاحب انسان کہلائے جانے کے قابل بھی تھے یا نہیں. پہلے یہ ثابت کرو کہ وہ سچے بھی تھے یا نہیں. پہلے یہ ثابت کرو کہ ان کا کردار صحیح تھا یا نہیں. مہدی ہونا تو بہت دور کی بات ہے، عیسیٰ اور نبی ہونا تو بہت دور کی بات ہے. وہ حضرت نے پوری تفصیل اس میں کہ اس انداز میں گفتگو ہونی چاہیے. تو ہمارے سامنے وہ لٹریچر رہے، وہ کتابیں جو ہمارے دیگر اکابر نے لکھی، وہ ہمارے کتب خانے میں، لائبریری میں رہنی چاہیے. بسا اوقات آدمی کے ذہن میں بروقت بات نہیں رہتی، اگر یہ کتابیں رہیں گی تو مراجعات کرنے میں سہولت ہو. ایک بہت اچھی کتاب اس وقت شائع کی گئی جو بعد میں قادیانیت، اسلام اور قادیانیت کا تقابلی مطالعہ، ہدایت الممتری عن غوایت المفتری، یہ بھی بڑی شاندار کتاب ہے. اگر یہ بھی ہمارے مطالعے میں رہے تو قادیانیت کی جو ریشہ دوانیاں ہیں اور تلبیسات ہیں ان سے ہم اچھی طرح واقف ہو پائیں. اس کے بعد پھر یہ سلسلہ صرف رد مرزائیت تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس مجلس کو وسعت دی گئی کہ جو بھی فتنے پیدا ہوں نظریاتی اور فکری اعتبار سے، ان فتنوں کے تقابل کے لیے اور مقابلے کے لیے اس پلیٹ فارم سے کوششیں کی جائیں. چنانچہ الحمدللہ مجلس تحفظ ختم نبوت حسب ضرورت علاقائی فتنے ہوں یا ملکی یا عالمی، ہر طرح کے فتنوں کی سرکوبی کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتی ہے. آج کل کا جو یہ بڑا فتنہ ہے
جو اس وقت درد سر بنا ہوا ہے وہ شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے۔ اور چونکہ یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے اور کوئی بھی بات منٹوں سیکنڈوں میں کہیں سے کہیں تک پہنچ جاتی ہے اور اندر تک سرایت کر جاتی ہے، اس لیے ہمیں اس سلسلے میں بہت زیادہ ہوشیار اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک خاص بات اس میں یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اپنے کو بہت دیندار ظاہر کرتے ہیں۔ بتایا گیا کہ بہت سی مسجدوں میں صف اول میں امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، لمبی داڑھیاں ہیں، نماز کے نشانات ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہے، گفتگو بس دین کے نام پر ہوتی ہے، اور انفرادی محنت ان کی زیادہ ہے۔ کوئی جلسے کی شکل نہیں ہے، کوئی مجلس کی شکل نہیں ہے، بلکہ لنک ہے انفرادی۔ اب یہ جو زہر ہے جو انفراداً پھیل رہا ہے اور جو اس سے متاثر ہو رہا ہے وہ انفرادی طور پر دوسرے کو متاثر کر رہا ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ جلسے کی شکل میں ہو تو اس کا مقابلہ آسان ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، مجلس کی شکل میں ہو تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن یہ تو سینہ بسینہ اور گفتگو در گفتگو یہ تحریک چل رہی ہے۔ اور وہ جو خود شکیل بن حنیف ہے وہ بھی سامنے نہیں آتا، کہتے ہیں اس کی اصلی تصویر بھی نہیں ہے، اس سے کوئی عام آدمی جا کے مل بھی نہیں سکتا۔ اورنگ آباد جانا ہوا، وہاں لوگوں نے بتایا کہ جی وہ تو کسی سے ملتا ہی نہیں، وہ تو جو بالکل ہی پکا ہو جائے آدمی تب اس کو وہاں تک رسائی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک باطنی تحریک ہے جو ہمارے عقائد کو متزلزل کرنے کے لیے اور غلط تصور امت میں پیدا کرنے کے لیے جاری کی گئی ہے۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ اس سلسلے میں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ماننے والے اس کو حضرت مہدی کا بھی نام دیتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو مہدی ہے وہی عیسیٰ ہے، یعنی عیسیٰ بھی وہی ہے اور مہدی بھی وہی ہے۔ اور ایک نہایت موضوع روایت کہ لا مہدی الا عیسیٰ، اس کو بنیاد بناتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے بھی یہ بنیاد بنائی، تو یہ بھی یہی بنا رہا ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا رتبہ نبی کے بعد نبوت کے علاوہ اگر کسی کو حاصل ہو سکتا ہے مذہبی طور پر تو وہ مہدی کا رتبہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نبی ہیں، انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام نبیوں کے خاتم ہیں۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کا اپنا مقام ہے، لیکن ان کے بعد جو لوگ ہیں امت میں وہ مہدی ہیں جن کی آپ نے پیشین گوئی فرمائی۔ تو یہ فراڈی قسم کے لوگ اس منصب کو زبردستی ہڑپنا چاہتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امت کی صحیح رہنمائی کریں اور ان باتوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ اسی قبیل سے ایک اور فتنہ ہے گوہر شاہی کا، ریاض احمد گوہر شاہی۔ یہ اگرچہ مر چکا ہے 2001 میں، لیکن اس کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ مرا نہیں ہے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ بھی آسمانوں پہ چلا گیا ہے اور اس کا بھی نزول ہونے والا ہے، اور اس کو بھی مہدی قرار دیتے ہیں۔
اس کے بارے میں بھی ہمارے علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں اور اس کی غلط باتوں کی تردید فرمائی ہے، اور سب بوکس ہیں، جاہلانہ باتیں ہیں بالکل۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اسلام میں نعوذ باللہ شراب حلال ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ بھئی قرآن میں تو شراب حرام ہے اور تم کہہ رہے ہو شراب حلال ہے۔ کہتا ہے قرآن میں تو 40 پاروں میں سے 30 پارے پڑھے جاتے ہیں، 10 پارے غائب ہیں، اس میں لکھا ہے کہ حلال ہے۔ وہ جناب نے دیکھ رکھے ہیں 10 پارے۔ تو یہ اس طرح کی بکواس کی باتیں امت میں چلائی جا رہی ہیں اور بہت سے ناواقف اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ہم صحیح باتیں عام کریں گے تو انشاءاللہ یہ متاثر ہونے والوں کی تعداد کم ہوگی، یا جو ہو گئے ہیں وہ پھر صحیح راستے پر آنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے آپ حضرات کو یہاں جمع کیا گیا ہے۔ ہم نے شروع میں ایک روایت پڑھی تھی، مسلم شریف میں ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، حق پر لڑے گی، غالب رہے گی دلیل کے اعتبار سے قیامت تک، تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا دمشق کے اندر۔ فجر کی نماز تیار ہوگی، دیگر روایتوں میں ہے اس کی تفصیل۔ حضرت مہدی اس جماعت میں تشریف فرما ہوں گے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، 2 فرشتوں کے سہارے 2 زرد چادریں اوڑھے ہوئے، سر کے بال سے پانی ٹپک رہا ہے جیسے ابھی غسل خانے سے نکل کے آئے ہیں، تو پہچان جائیں گے اور فرمائیں گے فیقول امیرہم، مسلمانوں کے امیر یعنی حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کریں گے تعال صلی لنا، حضرت تشریف لائیے، امامت فرمائیے۔ کیا پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ الگ ہیں، حضرت مہدی الگ ہیں، ورنہ یہ کہنے کا کوئی سوال نہیں ہے کہ تعال صلی لنا۔ یہ تو جب ہی کہا جائے گا جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے والے الگ ہیں اور امیر الگ ہیں، اور امیر سے مراد حضرت مہدی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت فرمائیں گے کہ نہیں، میں اس وقت امامت نہیں کروں گا۔ ان بعضکم لبعض امراء، تمہیں میں سے بعض کے لیے امراء ہیں، اور یہ جو سعادت ہے کہ بعض کے لیے امیر ہیں، یہ اس امت کے لیے کرامت ہے، اعزاز کی بات ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ یہ اعزاز کی بات یہ بھی ہے کہ حضرت مہدی کی امامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا فرمائیں گے، ایک نماز، بقیہ بعد میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی امام رہیں گے۔ تو الغرض ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جس جماعت کو پیغمبر علیہ السلام نے قیامت تک باقی رہنے کی پیشین گوئی فرمائی ہے، یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، ہمارا شمار بھی اسی جماعت میں ہو جائے، یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہو سکیں اور آخرت میں بھی ہمیں سرخروئی نصیب ہو۔ احقاق حق اور ابطال باطل کا کام اللہ تعالی ہم سے لیتا رہے، اور ہر قسم کے شر سے اور غلط نظریات سے، فکر سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ ہم جامعہ کے منتظمین اور ذمہ داران سبھی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس مجلس کا انعقاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس حاضری کو اور مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔